نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب کو نہیں مانا یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن تیز و تند ہوا چلی ہو، یہ اپنی ذرا سی کمائی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ یہی تو دور والی گمراہی ہے۔ تو اس آیت کا پیچھے سے تعلق ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اور حدیث اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمان ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی، وہ سارے لوگ اب دین کو آگے پھیلائیں گے اور لوگوں سے گمراہی دور کریں گے۔ جو جہالت ہے، جو دین سے غفلت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے بندوں کا، اس کو درست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، واضح فرما دیا کہ دین کی ہدایت پر چلنا ہی نور و روشنی میں چلنا ہے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں، جو اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اندھیروں میں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ دنیا کی محبت میں اس ہدایت کے واضح نور کو، جو ان کی سمجھ میں بھی آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انبیاء کرام کو بھیجا، اس طرح سے کتابیں بھیجی جس سے بندوں کے لیے واضح تھا سمجھنا اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ مگر جو لوگ پھر بھی نہیں قبول کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے طریقے پر زندگی کو گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی فرما برداری میں آ کر اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے، تو اس وجہ سے وہ دین میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کے بھی ذکر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ان کے پاس دین کا پیغام پہنچا، ان کی سمجھ میں آیا، لیکن وہ جانتے بوجھتے اس کو قبول نہیں کرتے، تو ان کا آخرت کا انجام بہت برا ہوگا، اور دنیا میں بھی ان کو وہ سکون نہیں ہوگا جو ایک مومن کو ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا کچھ نقشہ کھینچا اور بتایا ان لوگوں کے جو ہدایت سے انکاری ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو دین کو قبول نہیں کرتے، تو ان کا کچھ نقشہ کھینچا کہ جہنم میں ان کا کیا حال ہوگا، کہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور وہ بدبودار ہوگا، خون اور پیپ کی طرح ہوگا، اور ان سے پیا بھی نہیں جا رہا ہوگا، وہ مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے اپنی پیاس بجھائیں گے اسی پانی سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آج کے سبق میں، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اور جو نافرمان لوگ ہیں ان کے دنیا کے جو اچھے اعمال ہیں، جن کے بظاہر فائدہ مند ہے، جو برے اعمال نہیں ہیں، ان کا ذکر فرمایا کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو ہم اس کو آیت کو سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب کو نہیں مانا یہ ہے کہ ان کے عمل اس راکھ کی طرح ہے جس پر آندھی والے دن تیز و تند ہوا چلی ہو، اور یہ اپنی ذرا سی کمائی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ یہی تو دور والی گمراہی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، تو اس میں کفار جو دنیا میں جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، مثلاً کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، کبھی کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں، کوئی لوگوں کے لیے کوئی سہولت کرتے ہیں،
اور تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے تو اس کا کیا ہوگا آخرت میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت میں ان کے کسی کام، یہ ساری نیکیاں جو اچھے کام تھے سارے، آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان کے جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کی نیت تو اللہ کی طرف نہیں تھی نا، نہ ان کے دل میں ایمان تھا، نہ ان کو آخرت پر یقین تھا، نہ انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے اچھے انجام کے لیے کام کیے ہوں گے۔ ان کے اچھے کاموں میں صرف دنیا ہی کی ان کی نیت ہوگی، دنیا میں ان کے کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات بعض لوگ، بہت پیسہ ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے دفاعی کام کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، اور ان کے مختلف دنیا کے مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے بزنس میں گورنمنٹ سے ٹیکس بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی نیت سے کر رہے ہو، لیکن ان کی نیت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، نہ آخرت کے انجام کی طرف ہوتی ہے، نہ ان کے دل میں آخرت کا ثواب کی خیال ہوتا ہے، تو پھر ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ان کو شہرت ملتی ہے، دنیا میں لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اچھے لوگ کہلاتے ہیں دنیا میں، ان کو عزت شہرت اور لوگوں کی طرف سے پیار ملتا ہے اس پہ۔ لیکن یہی ان کا بس اتنا ہی صلہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا سارا فوکس دنیا پر ہوتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن کافروں کو دوزخ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی ختم کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم ناحق دنیا میں غرور کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ دیکھیں دنیا میں غرور کرتے تھے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کا جو پیغام ہے ہدایت کا، کہ اللہ کے فرما بردار بن کر انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے، انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی بہت سی نعمتیں دی ہیں، انسان کے اپنے جسم میں بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، عزت دیا ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہے دنیا میں، تو اس کا شکر کیا تھا؟ اس کی شکر گزاری کیا تھی؟ کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں اور ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے۔ اس کے بجائے انہوں نے دین میں خرابیاں نکالی اور اپنی مرضی کا دین چاہا اور اپنی مرضی سے زندگی گزاری، جس طرح سے ان کا دل خوش ہوا ایسے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو دیکھیں یہ غرور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان جب کائنات کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، جب بھی اس کو اللہ کی یاد آتی ہے کہ یہ کسی نے بنایا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں خود بخود نہیں پیدا ہو گیا۔ دیکھیں جیسے اگر ہم کیسے سمجھیں، ہمارے جسم میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ سائنس ہمارے جسم کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، پھر وہ مختلف چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم کیسے کام کرتا ہے، ہمارا سانس لینے کا جو سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کیوں سمجھ سکتا ہے، اس کا علم کیوں ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا جو ہے تو ہمیں ایک طریقے سے، ایک منظم طریقے سے بنایا ہے، ہر چیز کی میں حکمت ہے، ہر چیز میں ایک علم ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کو وہ سمجھتے ہیں کہ جسم کیسے کام کرتا ہے، اور پھر وہ اس کا علاج، بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جسم کے کیا فائدے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ خود بخود جیسے ایک ایکسیڈنٹ سے تو نہیں بن جاتا نا، اگر خود بخود کوئی چیز بن جاتی تو وہ اس کا نظام اتنا پر حقیقت اور اتنا زیادہ حقائق پر مبنی اور اتنا زیادہ لاجک نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز خود بخود بن جاتی ہے اور ایک چیز کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، بہت اہتمام سے بنایا ہے، بہت اچھی ہمیں ہمارا جسم، ہمارے شکلیں بنائی ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ تو جب ان سب صلاحیتوں کو پا کر انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کا فرما بردار ہو جائے، لیکن جو لوگ فرما برداری سے انکار کرتے ہیں وہ اپنے تکبر سے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ
میرے پاس تو میں اپنی دنیا میں بالکل کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کا جو چاہوں کروں، اپنی مرضی سے میں اپنے آپ کو بناتا ہوں، اپنی مرضی سے میں اپنی کمائی کرتا ہوں، اپنی مرضی سے میں سارا کچھ کرتا ہوں، تو میں کیوں کسی کی فرما برداری قبول کروں؟ میری زندگی میں جیسے چاہوں وہ کروں۔ تو یہ غرور ہے اور یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اگر اللہ نے صلاحیتیں نہ دی ہوتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی قوت نہ دی ہوتی، اس کو آنکھیں نہ دی ہوتی، اس کو دماغ نہ دیا ہوتا، تو وہ یہ سارے کچھ کیسے کرتا؟ وہ سارا کچھ جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں وہ کیسے کرتا؟ تو اس وجہ سے شکر گزاری یہ کہ انسان فرما بردار ہو جائے، اور نافرمانی جو کرتا ہے وہ غرور کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ سے غنی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی مدد سے بالکل بے نیاز ہوں۔ تو یہ پھر اس کا غرور کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا۔ ہاں ظاہر کافروں میں بھی جو اچھے کافر ہیں اور کچھ برے کافر ہیں جو بہت برا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ان کا انجام وہ زیادہ برا ہوگا، ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ نقصان ہوگا، بہت دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن جو دنیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پھر ان کی نیت میں اپنی ضرورت ہو، اپنے وجہ سے اپنے فائدوں کے لیے اچھے بن رہے ہوں، لیکن بہرحال ان کو ان کے اچھے کاموں کا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ یومن آصف میں آندھی والے دن تیز و تند ہوا چلی اور یہ ذرا سی بھی اس کمائی سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور ان کے اعمال جو ہے وہ راکھ کی طرح اڑ گئے۔ جیسے آندھی آتی ہے تو پھر اس میں کوئی چیز سلامت نہیں رہتی، ہر چیز ہوا کے لپیٹ میں آ جاتی ہے، تو ان کے اعمال کا یہی حشر ہوا۔ تو آصف لفظ آصف جو ہے اصفا یاسفوں سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے توڑنا۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے، یعنی جو بالکل بھوسے کی طرح چورا چورا جب ہو گئی کھیتی تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتی ہے، اس کو کعصف معقول کہتے ہیں۔ تو تیز اور تند ہوا جو ہر چیز کو توڑتی ہے، اس آیت میں قیامت کے دن کفار کے اعمال کے بیکار ہونے کی مثال دی گئی ہے کہ ایک تند و تیز ہوا والے دن میں کسی راکھ پر بہت سخت ہوا چلے تو وہ اس ہوا میں راکھ کا ایک ذرہ بھی ہاتھ میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سمجھایا ہے اس بات کو کہ کیا حال ہوگا ان کے اعمال کا۔ اسی طرح کفار کے اعمال صالح اس دن بیکار ہوں گے، کیونکہ ان کا کوئی عمل اس دن کے لیے تھا ہی نہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 103 میں، اور 103 سے 106 میں، اور آل عمران 117 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان 23 سے 25 میں، ہم ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہیں ذروں کی طرح اڑا دیں گے۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 116 میں، اس دنیاوی زندگی میں ان کے خرچ کی مثال اس طرح ہے جیسے سخت آندھی کا بگولا کسی ظالم کے کھیت میں آ پڑا ہو اور اس کے کھیت کو جلا کر بھسم کر ڈالا ہو۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کا جو دنیا کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے آخرت میں، تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے ان پر، انہوں نے خود ایمان نہ لا کر اللہ کی نافرمانی اور اپنی مرضی کی زندگی، اپنی نافرمانی کی زندگی گزار کے اپنے اوپر یہ ظلم کیا ہے۔ سورہ کہف 103 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیں کیا میں تمہیں عملوں میں سب سے زیادہ نقصان والے بتا دوں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی میں تمام کوششیں بیکار گئیں اور وہ اسی خیال میں رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی ہیں وہ جو اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات کو نہ مانتے تھے، لہٰذا ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اب قیامت کے دن ہم ان کا کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ بات یہ کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میری آیتیں نہ مانی تھیں اور ان کو اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی مذاق اڑایا، رسولوں کا بھی مذاق اڑایا۔
یہ سارے تکبر سے کام لیا اور حق کو قبول نہ کیا، اللہ کی فرما برداری کو قبول نہ کیا، تو یہ ان کی سزا ہے۔ پھر کافروں کے عملوں کی مثال کو ہم مزید سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ان کافروں کے عملوں کی دی ہے جو اللہ کے ساتھ مخلوق کی بھی عبادت کرتے ہیں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عملوں کی اپنی عمارت بغیر نیت کے بنا لی، یعنی کہ اپنی کوئی اس میں اللہ کو رضا کی کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے یہ اعمال کیے جس کا یہ انجام ہوا کہ عین حاجت کے وقت خالی ہاتھ رہ گئے۔ قیامت کے دن کے عملوں کی حالت یہ ہو گئی کہ چونکہ یہ اپنے عمل اچھی سمجھ رہے تھے، اسی لیے جب یہ اللہ سے ان کا ثواب مانگیں گے تو ایک عمل بھی قابل ثواب نہ پائیں گے۔ جیسے آندھی کے دن سخت ہوا سے راکھ اڑ جاتی ہے، اسی طرح ان کے عمل غارت ہو جائیں گے۔ پھر جیسے آندھی میں راکھ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان کے عملوں کا کچھ بھی انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اور دیکھیں جو ریاکاری ہے نا، وہ بھی ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے لیے انسان نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو، مگر جس کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے وہ دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، اس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی، تو ان کے اعمال بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ پھر الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین سنجیدگی سے بنائے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تو لفظ علم ترا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظی معنی تو ایسے ہوتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کسی سے جب پوچھا جاتا ہے علم ترا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو، کیا تم یہ بات نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو علم ترا کہا جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں جانا، تو یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ تو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صحیح اندازے کے مطابق، جس کے مطابق اسے ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے، اگر انسان ریئلی کھلے دل سے غور کرے اس پر، تو دیکھیں آسمان ویسا ہی ہے جیسا بننا چاہیے تھا، جس سے ہمیں پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زمین ایسی ہے جس پر ہم آرام سے چلتے پھرتے ہیں، زمین پر ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، اور زمین جو ہے اس سے ہم نہ تو چپک کر زمین اگر ہم ایسی ہوتی جس پر چلنا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ چاند پر اگر چلنا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے سائنس سے کہ چاند پر چلنا مشکل ہے، اسی طرح دوسرے سیاروں پر انسان اس طرح چل نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ویسے ہی بنایا جیسے اس کو ہونا چاہیے، جس سے ہمیں پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حق کے ساتھ بنی ہے، یہ بہت ہی غور و فکر والی، بہت ہی سمجھ کر بنائی گئی ہے، بہت ہی پکے اندازے سے بنائی گئی ہے، اور جو اپنے خالق کی کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی نہ نقص نکال سکتا ہے، نہ کوئی ایسی صورت بنا سکتا ہے، اور جو اس سے بہتر ہو، یعنی اللہ کی تخلیق سے بڑھ کر کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتا، اور اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم بعض اوقات اب آج کل انسانوں کے جسم میں بہت سی سرجری کر کے بہت سے فائدے دیے جاتے ہیں، کسی انسان کے خراب ہو جاتے ہیں، گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتا ہے، تو بہت سی اس کو سرجری سے بہت سی چیزیں ریپلیس کی جاتی ہیں، لیکن جس کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں، جس کو ریپلیسمنٹ ملتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تھی ویسا فائدہ مجھے اس سے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے بنایا تھا وہی ایک پرفیکٹ تھا، وہی ایک صحیح طریقہ تھا، لیکن انسان اپنے گزارے کے لیے ظاہر دنیا میں اللہ نے یہ علم دیا ہے تو انسان کرتا ہے یہ چیزیں۔ ہاں وہ خود سے بھی بہتر بنانے میں پوری طرح قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی کوئی تخلیق کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس سے بہتر کوئی چیز بنانے کے لیے قادر ہے۔ پھر یأتی بخلق جدید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، تو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو
انسانوں کو ہلاک کر دے، دفعتاً یعنی کوئی آندھی آئی، کوئی طوفان آیا، کوئی آفت آئی اور سارے انسان مر جاتے، ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوسری بار اٹھائے گا، نئے سرے سے پیدا کرے گا. تو یہ حشر کے دن ہوگا، قیامت کے دن جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا ان کو، اور ان کو اس سے مختلف جس صورت میں ہم ہیں، جو ہمارے جسم بنا ہوا ہے، جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے جسم میں صلاحیتیں ہیں، ہمارے دماغ میں، جسم میں ہماری قوتیں، وہ شاید آج ہمارے پاس ہے اس سے مختلف ہو. جو دنیا میں اندھا تھا وہ شاید آنکھوں والا اللہ اسے پیدا کرے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ جو معنی ہے، یہ موت کے بعد زندگی کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ معنی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور نئی شکل میں پیدا کرے، تو یہ موت کے بعد کی زندگی ہے. تو زندگی کے بعد موت کی قدرت سے بعید نہیں. اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو وہ خالق سے یہ چیز بہت بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے. پھر آدمیوں کی پیدائش سے تو آسمان و زمین کی پیدائش بہت بڑی ہے. پھر جس نے یہ وسعت اور بلندی والے آسمان کو پیدا کیا، اور جس نے یہ سارے چاند، ستارے، سورج بنائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ان کی حرکتیں رکھی اور بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے دکھائی. پھر جس نے یہ زمین پہ پہاڑ، یہ درخت، یہ میدان پیدا کیے، زمین پہ کہیں بیابان ہے، زمین کبھی نباتات اگائی، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ خشکی، یہ تری، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا جو زمین پر. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. یعنی جس خالق کی یہ ساری قدرت ہے، یہ کائنات سب ساری بنائی ہے، جس نے انسانوں کو پہلی بار پیدا کیا، اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف آیت نمبر 33 میں فرمایا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین بنائے اور ان کے بنانے سے وہ تھکا نہیں ہے؟ کیا وہ مردے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یاتی بخلق جدید، اس کا جو مطلب ہے کہ وہ تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کروڑوں عالم دن بھر میں مٹا کر نئے پیدا کر دے. تو جو دوسرا معنی ہے، نافرمانیاں تباہی کا باعث ہیں، یعنی دوسرے معنی میں ہم اس کو ایسے سمجھے کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ اگر چاہے تو اللہ اس کو فنا کر دے، اور اللہ اس کے بجائے ایک ایسی نئی مخلوق دنیا میں پیدا کرے، ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا سے لے جائے. اور یہ بھی، اس کی بھی مثالیں ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، فرعون کو، ان سب کو اللہ نے ہلاک کیا تھا، ان قوموں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جو اللہ کے فرما بردار نکلے. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 15 سے 17 میں فرمایا، لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بڑا بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. پھر دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 133 میں فرمایا، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے وہ موت کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے نافرمان بندوں کو ہلاک کر دے. کوئی قوم نافرمان ہے، اس کو اللہ پوری قوم کو ہلاک کر کے ان کی جگہ اب نئے بندے لے آئے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ
سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اور سارے اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر کمزور سر پھروں سے کہیں گے، یعنی جو دنیا میں جو طاقتور لوگ تھے، جو با اثر لوگ تھے، جو دوسروں کو اثر انداز کرتے تھے، دوسروں کو اپنے ساتھ چلاتے تھے، اور جو فالوور تھے ان کے، جو سردار تھے، جو بڑے تھے، وہ ان سے اب ان کے جن لوگوں نے ان کے پیچھے چلے، ان کی بات مانی، ان کے طریقے کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی، وہ کمزور لوگ کہیں گے ان سے قیامت میں، ہم تمہارے پیچھے تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ اللہ کا عذاب ہٹا سکتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہماری رہنمائی فرماتا تو ہم بھی یقیناً تمہاری رہنمائی کرتے، آج ہمارا صبر کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، ہماری رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ تو اس آیت کو سمجھتے ہیں، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب جو ہے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، سامنے آ جائیں گے کھول کے، ٹھیک ہے، برزا۔ تو جب اس وقت جو عذاب کو دیکھیں گے، جو گنہگار لوگ تھے، یعنی ایک تو گنہگار وہ تھے جنہوں نے تکبر میں انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس شہرت تھی، ان کے پاس دولت تھی، تو انہوں نے اپنے تکبر میں انکار خود ہی کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بہت سے لوگوں کو جو کمزور تھے، جن کے پاس کم طاقت تھی، ان کو اپنے ساتھ گمراہ کیا تھا، تو وہ اب ان سے کہیں گے کہ تو برزوا للہ جمیعہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے کہ دیکھیں جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، اس دن یہ زمین جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوگی، اس میں پہاڑ نہیں ہوں گے، اس میں درخت نہیں ہوں گے، وہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی، ٹھیک ہے، سایہ نہیں ہوگا اس میں۔ اب دیکھیں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو بالکل چٹیل میدان ہے، صاف ستھرا، کہیں کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ، کوئی بلندی، کوئی بلند پہاڑ، کوئی سمندر کی گہرائی، کچھ بھی نہیں ہے، جہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ سب کچھ سامنے ہوگا۔ زمین آج جو ہم کہتے ہیں ایک کرہ ہے، کوئی آج چٹیل نہیں ہے، آج کرہ ہے وہ، اور اس سے پہاڑ بھی ہیں، اس پر دریا بھی ہے، اس میں انسان چھپ بھی سکتا ہے بہت سی جگہوں پر، تو اب ساری مخلوق سامنے آ جائے گی قیامت والے دن، کیونکہ ایک چٹیل میدان ہوگا، دنیا میں کمزور اور طاقتور، مرید اور مرشد، رعایا اور سردار ایک جیسی عاجزی اور بے بسی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہوں گے، اور کمزور لوگ اپنے گمراہ کرنے والے بڑوں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، اس وجہ سے ہم نے انبیاء کو جھٹلایا اور اللہ سے کفر کیا، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کام آ سکتے ہو؟ من شعین کا کیا مطلب ہے؟ سارا عذاب نہیں، تھوڑا سا، ٹھیک ہے، من شعین جب من آ جاتا ہے تو بعض حصہ، کسی چیز کا بعض حصہ، تو کیا کہیں گے تم سارا عذاب تو نہ ہٹاؤ مگر ہم سے تھوڑا سا عذاب کم کر سکتے ہو؟ تو وہ سارا گناہ اللہ کے ذمہ ڈال کر خود بری اور ذمہ ہو جائیں گے، یعنی جو بڑے تھے، جو جن کی پیروی کی گئی تھی، وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم تم کو کہاں سے ہدایت دیتے؟ تو اب اللہ پر جس طرح دیکھیں انسان، اللہ نے تو ہدایت سب کے لیے سامان کیا نا، اب جو نہیں مانتا وہ اللہ کو الزام نہیں دے سکتا، اللہ نے ہدایت دی ہے سب کو، سامان اللہ نے سب کے لیے مہیا کیا ہدایت کا، اس کو عقل دی، سمجھ دی، اور پھر اللہ نے واضح پیغام بھیجا انبیاء کرام کے ساتھ، انبیاء کرام نے اب ہر طریقہ دین کا بتا دیا خود عمل کر کے، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، یہ ان کا کہنا بھی غلط تھا، انہوں نے سارا الزام اللہ ہی پر ڈال دیا کہ اللہ ہی کا قصور ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تھی۔ تو دیکھیں شیطان بھی یہی کرتا ہے، شیطان نے جب اللہ نے اسے کہا سجدہ کرنے کو، آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ تھا، کیونکہ اس وقت وہ عبادت گزار تھا اور وہ جن تھا، تو اس نے انکار کیا اور گمراہ ہوا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال فبما اغویتنی،
کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا کہ اللہ تو نے مجھے ایسا حکم ہی کیوں دیا تھا جو میں نے نہیں مانا، مجھے تو نے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا آدم کو، آدم تو مجھ سے کمتر تھا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو الزام دیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، جو جنہوں نے ان ہدایت کو جانتے بوجھتے ٹھکرایا ہوگا، تو وہ بھی اللہ پر ہی الزام دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دہر آیت 3 میں، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ ناشکرا۔ اب تمہارا اختیار تھا، نہ اس نے تمہیں بدی پر مجبور کیا نہ نیکی پر، اور یہی آزمائش کی حکمت ہے، انسان اور جن کی پیدائش کا باعث تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو جب پیدا کیا تو اس کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہدایت کو قبول کرے، چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اور یہی اس کا امتحان تھا، اور اسی کے بدلے اسے جنت یا دوزخ ملنی تھی۔ تو اب جو لوگ اس عذاب میں پھنس جانے کے بعد سے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت اب نہیں ہے، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے غلط کیا، اب وہ پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، گھبراہٹ کا اظہار کرے یا صبر کا۔ تو اب وہ کیا کہیں گے؟ اپنے جو بڑے ہوں گے وہ اپنے کمزوروں کو کیا کہیں گے کہ دیکھو اب تو ہم نہ گھبرا کر چلائیں گے، شور مچائیں گے، شکایتیں کریں گے، جب بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہم جلدی سے ایمان لے آئیں کہ یا اللہ اب تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے تو بہت غلط کر دیا، تو اس وقت معافی بھی نہیں ہوگی، اس وقت ایمان بھی لانا نہیں ہوگا، اور نہ ہی صبر کرنا، یعنی کہ دونوں فائدے، اب صبر کرو یا نہ کرو۔ اب انسان کا جو دنیا میں جو وقت تھا جس میں اسے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا، فرما بردار بن کے دکھانا تھا، اب وہ وقت گزر چکا، اب مہلت ختم ہو گئی، تو آخرت میں تو وہ صبر کرے یا گھبرائے کچھ فائدہ نہیں۔ اور یہ جو ساری باتیں یہ اصل میں جہنمی آپس میں جہنم میں جب داخل کیے جائیں گے، جب بھی وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جھگڑیں گے، کمزور جو ہوں گے وہ بڑوں کو ملامت کریں گے، اور بڑے کمزوروں کو کہیں گے کہ تم نے خود ہی اپنے لیے یہ راستہ چوز کیا۔ تو اس طرح سے ان کے اندر بحث مباحثہ ہوگا، اور یہ قیامت والے دن بھی ہوگا۔ اور یہ ٹاپک اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت 47 میں، سورہ اعراف آیت 38 میں، سورہ سبا 32-33 میں ان میں بیان فرمایا ہے، ان کے جھگڑے کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 47-48 میں، جہنم میں یہ جھگڑیں گے کہ پھر کمزور مغروروں سے کہیں گے ہم تمہارے تابعدار تھے، کیا تم ہم سے ہمارا آگ کا حصہ دفع کر سکتے ہو؟ مغرور جواب دیں گے کہ جہنم میں تو ہم سب ہی ہیں، بلا شبہ اللہ بندوں کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو یہ جہنم میں بھی یہ بات ہوگی۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 39-38 میں ہے، حکم ہوگا کہ جنوں اور انسانوں کے جو فرقے پہلے گزر چکے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ، یعنی جو پہلے جن اور انسان داخل ہو گئے ہوں گے، پھر اب دوسروں سے بھی کہا جائے گا، اگلے گروپ سے کہا جائے گا کہ اب تم بھی جاؤ۔ اور جب کبھی کافروں کی ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت کو برا بھلا کہے گی۔ پھر جب سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پچھلے جہنمی پہلے جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں ہم سے دوگنا دوزخ کا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم ہر ایک کے لیے دوگنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ پہلے پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا اپنے کرتوتوں پر عذاب کا ذائقہ چکھو۔ یعنی دنیا میں جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان میں بڑی دوستی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب ایک طرح کی سوچ رکھتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں
یہ ان کا ساتھ، ان کی محبت سب ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کو الزام دیں گے اور ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، گویا ان کو یہ سکون بھی نہیں ہوگا۔ دوزخ میں آگ کا عذاب تو ہوگا، لیکن کوئی ہمدرد بھی نہیں ہوگا، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ساری دوستیاں ان کی اب دشمنی میں بدل جائے گی۔ پھر اگلی آیت ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ یہ بہت سوچنے والی آیت ہے ہمارے لیے۔ اور جب تمام جھگڑے طے ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ فرمایا تھا، میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، ہاں میں نے تم کو بلایا ضرور تھا، تم نے میری بات مان لی، اس لیے مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ کو الزام دو۔ آج نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، واقعی ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے شیطان ہم کو وسوسے ڈالتا ہے، اب بعض اوقات خود ہمارے آس پاس کے لوگوں کے ذریعے ایسی باتیں کرواتا ہے کہ ہم اگر ان کو مانتے ہیں تو ہم ایک نیکی اور خیر سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے کام سے دور ہو کر اپنا وقت کسی بیکار یا نافرمانی کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ تو انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ میں یہ کر رہا تھا، میں اچھا کام کر رہا تھا، مگر فلاں نے مجھے اس کام سے ہٹا دیا، تو اب اس کا یہ کہنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ شیطان تو مسلسل ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ کئی طریقوں سے ہم کو نیکی سے ہٹاتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے ہٹاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا قصور ہے کہ وہ ہمیں ہٹاتا ہے تو اس سے کام نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر یہ طاقت دی ہے کہ ہم شیطان کو بھگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں شیطان زبردستی کچھ نہیں کروا سکتا، شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم سے زبردستی کچھ کام کروائے، وہ بس ہمیں وسوسے ڈالتا ہے۔ باقی جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اپنی خواہش نفس میں آ جاتے ہیں اور ہم غلط کام کرتے ہیں۔ تو اس بات کو مزید سمجھتے ہیں۔ قال الشیطان لما قضی الامر، فیصلے کے بعد جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، اور ہر طرف سے شیطان پر ملامت کی بوچھاڑ ہوگی، تو شیطان اس کے جواب میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کا مالک تھا جس کا وعدہ کیا تھا، مثلا مرنے کے بعد زندہ کرنا، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، دعا کی قبولیت وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین جو سکھایا گیا، ہم اگر دین کو سمجھتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم اگر خیر کے کام ہمارے لیے مشکل ہے تو ہم کیسے کریں، اللہ سے دعا مانگیں، کوشش کریں، اور ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمیں اچھے کاموں کا، فرما برداری اور نیک کاموں کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا، اور ہم نے اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی ضائع کر دی تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور ہمیں اللہ پر بھروسہ بھی اللہ نے سکھایا، رسولوں نے سکھایا کہ ہر مشکل میں اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمیں توکل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، ناشکرا اور بے صبرا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ صرف صبر نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیے شیطان جو ہے وہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ حقیقت کیا ہے، کہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا اور اس لیے اس نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اللہ کا وعدہ اللہ نے پورا کیا، جو نافرمان تھے، جنہوں نے اپنی زندگی گوا دی کفر میں، شرک میں، نافرمانی میں، وہ جہنم میں جا رہے ہیں ابھی، اور جنہوں نے اللہ سے خوف سے، اللہ سے تقوی کر کے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اچھے کام کیے، تو وہ جنت میں جائیں گے۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا. لیکن جو شیطان کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہم کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو بہت طریقوں سے ہمارے دل میں وہ بات ڈالتا ہے کہ یہی اسی میں ہمارا فائدہ ہے، تمہارے پاس اس وقت کوئی حل نہیں ہے، بس تم گناہ کے طریقے سے ہی اپنی روزی کما سکتے ہو، تم غلط طریقے سے ہی روزی کما سکتے ہو، یا تم غلط طریقے اختیار کر کے ہی اپنا کام چلا سکتے ہو، یا اس طرح کے بہت سے ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں ڈالتا ہے. تو یہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں شیطان کے. اور یہ وعدہ بھی بعض لوگ دیکھیں، بعض شیطان کے چیلے انسان کو، جنہوں نے کفر کیا، جو بڑے بڑے تھے، سردار تھے، انہوں نے اپنے پیروکاروں سے وعدے کیے تھے کہ تم ہماری بات چلو گے تو ہم تمہارے کام آئیں گے، تم کو آخرت میں بھی بچائیں گے. تو ایسا نہیں ہوا، شیطان کے وعدے جھوٹے تھے، اس کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. جیسے داتا کو پکارا، فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ تو یہ ہو جائے گا، تمہارا کام نہیں بن رہا ہے تو دستگیر کو پکارو تو وہ تمہارا کام بنا دیں گے، تمہاری بگڑی بنا دیں گے. اس طرح کی جو آرزویں ہیں، انسان کو جو جلدی چاہتا ہے، غلط طریقوں سے کرتا ہے، تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ جھوٹے وعدے ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز کا مالک ہی وہ نہ تھا. اور وہ جو آرزویں میں نے تمہارے دل میں ابھاری تھی کہ فلاں کی نیاز دے دینے سے تمہیں معشوق قدموں میں آ گرتا ہے، فلاں کے نام پر بکرا دینے سے دشمن کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اور دشمن کا وجود نہیں رہتا، یہ ساری تو بیکار کی جھوٹے وعدے تھے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا، سورہ نساء آیت نمبر 120 میں، کہ شیطان تمہیں وعدے دیتا ہے اور تمہیں انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم جب بھی ہم وعدے کریں، ہم بھی وعدوں کو پورا کریں، کیونکہ وعدے نہ پورے کرنا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ شیطان کا کام ہے. مومنوں سے کہا گیا کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو. اور ظاہر اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی ہے اور بندوں سے بھی ہم عہد کرتے ہیں، ان سب کو مومن پورا کرتا ہے، جھوٹے وعدے نہیں کرتا. پھر بھی دیکھیے، اب انسان کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے، اس کی نیت بھی ہے، تو پھر انشاءاللہ کہنا سکھایا گیا کہ تم اخلاص کے ساتھ وعدے کرو جب کرو تو، اور پھر بھی انشاءاللہ کہو. اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر وعدے نہیں کرو کہ میں ضرور کر دوں گا یہ کام. اگر وعدہ ہے تو اسے انشاءاللہ کے ساتھ کرو، کیونکہ تمہارا اختیار اللہ کے تابع ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی وہ کام تم کر سکو گے. فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی سورہ کہف میں، اور یہ ظاہر ہمارے لیے بھی ہے کہ تم یہ کہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کام ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے، انسان کی نیت ہونی چاہیے، خالص ارادہ ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، مگر انشاءاللہ اخلاص نیت سے کہنا ضروری ہے. اب ہم لوگوں نے ایک عادت ڈال لی ہے کہ جب کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم اسے صرف انشاءاللہ ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ہاں ہاں انشاءاللہ کر دیں گے. تو یہ ہم اللہ کی مرضی کے اوپر ہم غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ کی مرضی کا لفظ یہ جائز نہیں ہے. جب ہم انشاءاللہ کہیں تو صحیح نیت کے ساتھ کہیں. ہماری واقعی میں کوئی کام کرنے کی نیت ہے تو پھر وہ وعدہ کریں اور انشاءاللہ کہہ کر کریں. پھر وما کان علی علیکم من سلطان. تو شیطان نے اور کیا کہا؟ میرا تو تم پر کوئی زور تھا ہی نہیں. یعنی شیطان کیا کہے گا؟ جو لوگ شیطان کو ملامت کریں گے ان سے کہے گا مجھے کوئی زور تھوڑی تھا، مجھے تم پر کوئی طاقت تھوڑی تھی کہ میں تمہیں زبردستی کچھ کرواتا. تو سلطان کا مطلب ہے زبردستی کسی پر غلبہ حاصل کر لینا، مسلط ہو جانا. اور تسلط دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ شیطان کی ان پر کوئی حکومت نہ تھی کہ وہ ان پر کوئی فوج چڑھا لاتا. اور ایک سلطان اور غلبہ صحیح دلیل کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دلیل دل پر قابو پا لیتی ہے.
اور آدمی اس کے مطابق عمل پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اب دو طریقہ سے سلطان کا معنی سمجھایا گیا۔ ایک یہ کہ انسان کے پاس طاقت ہے اور طاقت کے ذریعے وہ تم پر غلبہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو زبردستی تم سے کرواتا ہے۔ تو شیطان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں زبردستی سے کچھ کام کرائے۔ دوسرا سلطان کا مطلب یہ لیا گیا کہ دلیل، کوئی ٹھوس دلیل، دیکھیں کوئی انسان اگر ہمیں دلائل کے ساتھ بات سمجھاتا ہے تو پھر ہماری عقل ہمیں کہتی ہے نہیں یہ صحیح ہے، اس پر کام کرو۔ ہمارے دین میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ دلائل کے ساتھ کسی کی اندھی تقلید نہ کرو، بلکہ دلائل دیکھ کر پھر بات کو قبول کرو اور پھر اس پر عمل کرو۔ تو شیطان کے پاس تو کوئی دلائل ہے ہی نہیں، وہ تو صرف جھوٹا ہے۔ جھوٹے انسان کے دلائل تو نہیں ہوتے نا، اس کے پاس تو صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں۔ تو شیطان کے پاس نہ تو دلائل ہیں، نہ اس کے پاس طاقت ہے کہ ہمیں زبردستی کچھ کرائے، اور شیطان کے پاس کوئی ڈنڈا بھی نہ تھا کہ وہ معقول دلیل بھی نہ تھی۔ تو چنانچہ وہ کہے گا کہ میں تو بس اتنا کیا تھا میں نے کہ تمہیں کچھ کاموں کی دعوت دی اور تمہاری کمزوریوں مثلاً حرص، شہوت، غصہ، بزدلی وغیرہ کے عین مطابق تھی۔ دیکھیں یہ شیطان کی سے ہمیں سمجھایا گیا کہ اصل میں شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر لالچ کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہمیں بہت جلدی ہمیں لالچ آ جاتی ہے چیزیں حاصل کرنے کی، یا ہمارے اندر شہوت، بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے، خواہشات کا انبار ہوتا ہے ہمارے دل میں، یا ہمیں غصے کی کمزوری ہوتی ہے ہمارے اندر، یا ہمارے اندر بزدلی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں شیطان، چونکہ شیطان تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں پہچانتا ہوتا ہے کہ اس بندے میں لالچ ہے، اس کے اندر شہوت ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں بزدلی ہے، اس میں منفی خواہشات کا اس کے اندر جذبہ ہے، تو وہ ہمیں ان چیزوں سے استعمال کر کے ہمیں ابھارتا ہے۔ اگر ہمارے اندر لالچ ہے تو وہ ہماری لالچ کو ابھارتا ہے کہ یہ اس میں تمہیں بڑا فائدہ ہے، آسانی سے تم اتنا کما لو گے۔ یا ہمارے اندر شہوت ہے تو وہ ہمیں شہوات سے ابھارتا ہے کہ یہ خواہش پوری کر لو اپنی، وہ خواہش پوری کر لو، یہ کرو گے تو تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ یا ہمارے اندر غصہ ہے تو ہمارے غصے کو اور بڑھاتا ہے، جب اگر ہم اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو غصہ کہتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے، مگر شیطان کا یہ ہتھیار ہوتا ہے، وہ اس غصے کو استعمال کر کے اس کو اور اشتعال دیتا ہے، اس آدمی کو اور بے قابو کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں سکھایا گیا کہ جب غصہ آئے تو فوراً شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ لے لو، کیونکہ پھر اگر اس کی پناہ ہم اللہ کی پناہ لیں گے تو وہ کمزور ہو جائے گا، وہ ہمیں مزید بھڑکا نہیں سکے گا۔ اسی طرح بزدل انسان کے بھی خوف کو اور بڑھاتا ہے کہ تم سے اتنا صدقہ کر دو گے تو تم بالکل محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا انسان کا۔ تو یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے پاس، لیکن اس کی وہ کامیاب کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو وہ اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کوئی کمزوری انسان کی ایسی نہیں ہے جو انسان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں کیا کروں، لیکن کوئی بھی کمزوری، اللہ نے انسان کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں سے لڑ سکتا ہے، ان سے جان چھڑا سکتا ہے، اور شیطان کو موقع نہیں دیتا کہ وہ ان کی کمزوریوں کو استعمال کر کے ہم سے گناہ کروائے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے، وہ تمہاری خواہشات کو ابھارتا ہے، تم فوراً اسے قبول کر لیتے ہو۔ اس نے کہا، وہ اس نے کیا کہا، عجب تم بستجب تم، یعنی کہ تمہارے دل میں خواہش تھی، تم وہ چاہتے تھے، تمہارا دل وہی چاہتا تھا جس کے شیطان نے تمہیں دعوت دی تو تم نے اسے قبول کر لیا، تو وہ صاف انکار کر دے گا کہ مجھے اب ملامت مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے گناہ کیے تھے، میں نے تو تم پر کوئی زبردستی، میرے پاس نہیں تھی طاقت کہ میں زبردستی کرواتا، اب نہ تم مجھ سے فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری
فریاد سنوں گا. ٹھیک ہے، میں سننے میں کیا، شیطان کے پاس کوئی آخرت میں بھی کوئی طاقت تو نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پیروکاروں کی کوئی مدد کر دے، وہ تو خود آگ میں جل رہا ہوگا. سورہ نحل کی آیت 100 میں ہے، شیطان کے سلطان کی تشریح فرمائی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے پاس کتنی دلیل ہے یا کتنی طاقت ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 100 میں ہمیں سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ پڑھ لیا کریں. بلا شبہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں چلتا جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست سمجھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. گویا مومن کو یہاں کیا سمجھایا گیا کہ تم اللہ پر توکل رکھو، جلدی سے گھبرا نہ جاؤ، جلدی سے بے بس نہ خود کو سمجھو، اپنی نفس کی کمزوریوں کو سمجھو اور ان کو اپنے سے اندر سے دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگو اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے خود بھی کوشش کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ ضرور مجھے ان برائیوں سے بچائے گا. پھر اس نے دوسرا کیا کہے گا، دوسری بات شیطان کہے گا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ اس سے پہلے تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تھا، میں اس کا انکار کرتا ہوں کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے. شیطان کہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے، تو تم نے کیوں میری عبادت کی، کیوں میری ہر بات کو جلدی سے مان لیا. اسی طرح حکم ماننا تم پر صرف اللہ کا حق تھا، وہ بھی اس کی عبادت میں شامل تھا. اللہ کی فرما برداری اللہ ہی کی عبادت ہے، مگر تم نے کیا کیا، تم نے اس کے بجائے میرا حکم مانا. یہ شیطان کہہ رہا ہے، دیکھ لے، میری عبادت کی، مجھے اس کا شریک بنایا. اور عبادت کا یہاں پر مطلب فرما برداری کی طرف ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان نے جو کچھ ہمیں کہا ہم اس کو چپ چاپ کرتے رہے، اس کی ہر بات کو مانتے رہے، اسی کو اپنا کارساز سمجھ لیا. تو اب وہ کہہ رہا ہے مجھے تم شریک نہ بنانا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا. میں اس سے صاف لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس وقت اس کو بھی اپنی پڑی ہوگی کہ میرے عذاب کو میں تھوڑا تو کم کروں، ان کا الزام تو نہ لوں میں اپنے سر پر. تم نے میری نہیں بلکہ اپنی خواہش کی پیروی کی، اور تم اللہ کے بجائے مجھے نہیں بلکہ اپنے وہم گمان کے بنائے ہوئے دستگیروں اور داتاؤں کو پکارتے رہے. تم انسان اللہ کے، دیکھیے بہت سے مسلمان بھی ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، وہ بہت جلد دوسروں کی طرف پلٹ جاتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ میری مدد کریں گے، یہ فلاں داتا میری مدد کریں گے، یہ فلاں قبر پر چلا جاؤں گا، مزار پر جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں اور یہ شرکیاتی چیزیں ہیں ساری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، سورہ نجم آیت نمبر 23 میں. یہ لوگ مشرکین صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں. انسان جب مذہب کے بارے میں مختلف عقائد بنا لیتا ہے جو کہ دین حق سے ہٹ کر ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اس کے نفس کی خواہشات کے بنا پر ہوتا ہے. انسان ایسا دین چاہ رہا ہوتا ہے جس میں سے کچھ بھی اپنی خواہشات کو نہ چھوڑنا پڑے، اور پھر کوئی ایسا ہو جو اس کے سارے کام بنا دے. تو پھر ایسی باطل ہستیوں کو ڈھونڈتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہستیاں میری سفارش کر دیں گی تو مجھے آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے گا اور دنیا میں اپنی مرضی سے جیوں گا. یہ انسان کے نفس کی خواہشات ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ بھٹکتا ہے حقیقت سے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ بطور اعتراف شیطان کی بات کا آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب شیطان نے سارا لیکچر دے گا وہ دوسرے جہنمیوں کو کہ تم نے اللہ کے ساتھ تم نے شرک کیا ہے، میرا کوئی زور نہیں تھا، تم نے نافرمانی اپنی خواہش کی پیروی سے کی ہے، یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ کہے گا کہ اب ظالم جو لوگ تھے، یعنی جو ظلم کیا جنہوں نے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے، تو تم نے یہ سب ظلم کیا تو اب عذاب تمہارے لیے ہے، دردناک عذاب ہے. اور یہ چیز، یہ حصہ، یعنی اس کے دو معنی کیے گئے، ٹھیک ہے، اس ٹکڑے کو ان الظالمین لہم عذاب علیم کے دو طرح سے سمجھا گیا
کہ شیطان نے اپنے جو لیکچر دیا جہنمیوں کو، اس میں آخر میں یہ کہہ دے گا. تو دیکھیں یہ جب اس میں شیطان نے کیا کہا، اس کو ہم سمجھ لیتے ایک بار. اس نے کہا میرا وعدہ جھوٹا تھا، نمبر 1. یعنی جتنی میں نے تم کو یہ کہا نا یہ ہو جائے گا، یہ نافرمانی کر لو، یہ کر لو، تمہیں یہ دولت مل جائے گی، تمہارے یہ کام بن جائیں گے، یہ سارے وعدے جھوٹے تھے. پھر میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، یعنی کہ تم تو اپنے نفس کی پیروی کر رہے تھے، میں تو صرف تمہیں وسوسے ڈال رہا تھا، تمہارے دل میں خیال ڈال رہا تھا، اور تم جلدی سے میری بات مان کر غلط طریقے پر چل جاتے تھے، کیونکہ تمہارا دل وہی چاہتا تھا. پھر تم نے دلیل سے خالی دعوت قبول کی. یعنی شیطان یہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی کہ میں تمہیں اپنی بات کا سچا ثابت کروں، اور تم نے بغیر دلیل کے ہی میری بات کو سچا سمجھ لیا، تو اب تمہارا یہ قصور ہے. پھر اس نے چوتھی بات کیا کہی تھی، مجھے ملامت کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو. 5ویں بات اس نے یہ کہی تھی کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور پھر 6ٹھی بات کہی تھی، تم نے مجھے جو شریک بنایا، میں اسے نہیں مانتا کہ تم نے میری عبادت کی ہے. تم میری آنکھیں بند کر کے میری فرما برداری تم کرتے رہے، تو وہ تم اپنے نفس کی پابندی کر رہے تھے، اپنے نفس کی خواہشات کر رہے تھے، تم میری تو فرما برداری نہیں کر رہے تھے. یہ ساری باتیں کر کے آخری بات یہ کہے گا کہ مشرکوں کے لیے عذاب علیم ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا یہ ایک طریقے سے سمجھا گیا اس ٹکڑے کو. لیکن دوسرا یہ سمجھا گیا کہ شیطان نے تو یہ ساری باتیں کر لی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان کیا جاری کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جنہوں نے ظلم کیا، شیطان کے طریقے پر چلے، شرک کیا، کفر کیا، اللہ کی سخت نافرمانی میں زندگی گزاری، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب وہ ان کے لیے ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے. یہ 2 معنی کیے گئے. دیکھیں اس میں سورہ ابراہیم میں جو باتیں زیادہ تر ظاہر مشرکین کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی فائدے نہیں ہے، کیونکہ گناہ کے کئی درجے ہوتے ہیں. انسان مسلمان ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نفس کمزور ہوتا ہے، اور وہ گناہ پر گناہ صرف اپنے نفس کی خواہش پر کرتا رہتا ہے. اپنے نفس کی کمزوریاں، اپنے اندر کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان ان کو پہچانتا ہے، اس کی لالچ، اس کی بزدلی، اس کا غصہ، اس کی حرص کو پہچان کر وہ شیطان اس کو چیزیں کرنے کو کہتا ہے، اس کی ان خواہشات کو ابھارتا ہے، اور انسان چپ اس کے جلدی اس کے پیچھے جاتا ہے. تو یہ سارا ظلم ہے، انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہر درجے پر ہو سکتا ہے. جو سب سے آخری درجہ تو کفر اور شرک ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی تو بہت سے درجوں پہ انسان کرتا ہے، لیکن اللہ کی ہر نافرمانی ظلم ہی ہے. اور اس کا اگر انسان کانشیسلی ان سے نہیں ہٹتا، نافرمانیوں سے معافی نہیں مانگتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو اس کا پھر عذاب اسے ملے گا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل کرے، ہمیں شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے خاندانوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. آمین.